اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن زوم کلاس میں۔ میرا نام میڈم نازیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ سٹارٹ لیتے ہیں الدرس الثانی الف سے، آیت نمبر 29 تا 37 ہے۔ سٹارٹ لیں گے آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ سے لے کے ذو الفضل العظیم تک آیت نمبر 29 ہے۔ آپ کے پاس سورہ انفال کی ترجمہ ہے، مومنوں اگر خدا سے ڈرو گے تو خدا تمہارے لیے عمر فاروق پیدا کر دے گا، اور یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ خدا بڑے فضل والا ہے اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت میں اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پہ تقوی کے انعامات کا جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ فرسٹ پہ تقوی کا مطلب ہے، یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ہر وقت اللہ کے احکامات کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے انعامات بیان کیے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ نعمت فرقان، یعنی فرقان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں میں فرق کو واضح کرے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو نعمت فرقان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے سیکنڈ اس پہ، یعنی تقوی کے بدلے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوتی ہے وہ گناہوں کی معافی ہے۔ انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ذکر آیا ہے بخشش کا، یعنی تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر کے اس کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ آیت نمبر 30 ہے آپ کے پاس، سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تک جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے آیت۔ آپ کے پاس ترجمہ ہے، اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں گے، تم کو جان سے مار ڈالیں گے یا وطن سے نکال دیں گے، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پچھلا واقعہ ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے، کہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انصار مدینہ مسلمان ہو گئے اور مکہ کے مسلمان مدینہ چلے گئے تو کفار اور قریش کے سرداروں کو ڈر ہوا کہ کہیں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر جائیں گے، جو کہ کفار کے لیے کیا تھا؟ خطرہ تھا۔ کفار کو فکر ہوئی کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ تمام سرداروں نے دارالندوہ، جس کو دارالشورا بھی کہتے ہیں، میں جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو تھے منصوبے بنانے لگے۔ کہ پہلا منصوبہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دیں گے؟ قید کر دیں گے۔ دوسرا منصوبہ انہوں نے بنایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دیں گے؟ جلا وطن کر دیں گے، یعنی وطن سے نکال دیں گے۔ اور تیسرا منصوبہ انہوں نے نعوذ باللہ کیا بنایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ لیکن حضرت بذریعہ وہی ادھر جو تھے کفار چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ کفار آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا جو تھا انہوں نے ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا انہوں نے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر خاک لی اور سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھ کر باہر آئے، اور وہ خاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے کفار کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اندھے ہو گئے، اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بحفاظت مدینہ منورہ جو تھے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آپ کے پاس آیت نمبر 31 ہے، سٹارٹنگ ہے آپ کے پاس وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا سے لے کے
اساطیر الاولین پہ اسٹاپ ہو رہی ہے، آیت ترجمہ ہے، اور جب ان کو ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام کہہ بھی سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اگلے لوگوں کی حقائقیں ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے بیسکلی جو ہے اس آیت میں ایک قبیلہ جو تھا بنو عبدالدار کے ایک جو شخص تھے نضر بن حارث کے بارے میں جو تھی یہ آیت نازل ہوئی۔ نضر بن حارث جو تھا ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ یہودی اور عیسائی عبادت گزاروں کو تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع اور سجود کرتے۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ جو کلام خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ آیت نمبر 32 کی طرف آپ آئیں گے۔ آیت نمبر 32 ہے آپ کے پاس، وَإِذْ قَالَ لَهُمْ إِنْ كَانَ هَٰذَا سے لے کے او یاتنا بعذاب علیم پر جو ہے یہ آیت سٹاپ ہو رہی ہے۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اور کوئی تکلیف دینے والا عذاب جو ہے کیا کر بھیج۔ اس آیت میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان پر فرمائے اور تو نضر بن حارث نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ بھی سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی بات فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا کہ میں سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم ہم بھی اکرم جو ہے لما اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا کہ میں بھی لما اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ آیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائی ہیں اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ان پر آسمان سے پتھر برسا دے اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آیا۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئے، اور غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جو تھا وہ قتل ہوا۔ آیت نمبر 33 کی طرف آپ آئیں گے۔ 33 ہے آپ کے پاس، سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے آپ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ يَسْتَغْفِرُونَ پہ یہ آیت جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ ترجمہ، جب تک تم ان میں سے تھے اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، اور یہ ان کے لیے کون سی وجہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَلَا يَدْرِ یہ نشان نہیں کہ انہیں عذاب دے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشان نہیں کہ جسے عذاب کا کفار نے سوال کیا ہے وہ عذاب انہیں دے دے، یعنی جس عذاب کا نضر بن حارث نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا جواب دیا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکہ میں موجود ہو ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا جس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے اور کوئی نہ بچے گا۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے۔ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار مسلمان موجود تھے اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا، اور پھر جب وہ مسلمان بھی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور استغفار کرنے والے لوگ مکہ میں موجود رہے ان پر عذاب نازل نہ ہوگا جس عذاب کی فرمائش انہوں نے کی تھی، اور وہ غزوہ بدر اور فتح مکہ کی صورت میں جو تھی پوری ہوئی۔ آیت نمبر 34 کی طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 34 ہے آپ کے پاس وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پہ جو ہے سٹاپ ہو رہی ہے۔ ترجمہ، اور انہیں عذاب دے اور جب تک یہ مسجد محترم نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور اس مسجد کے متولی ہیں اور کہتے ہیں کہ متولی پرہیزگار ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ترجمہ،
اب اس کی آیت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان میں تشریف فرما ہے، لیکن جب تک میرے حبیب ان میں تشریف فرما ہے اللہ انہیں عذاب نہ دیکھا۔ اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہیں عذاب دیکھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل و قید اور وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں بھیجا گیا۔ نیکسٹ آیت ہے وما کان اللہ صلاتہم عند البیت سے سٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 35 ہے آپ کے پاس۔ بما کنتم تکفرون پہ جو ہے یہاں پہ سٹاپ ہو رہی ہے۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں کے بجانے کے سوا کچھ نہ تھی جو کفر کرتے تھے اور اس کے بدلے اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ ترجمہ، اس آیت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یعنی سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا جو کچھ نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار و قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے اور ان کا یہ کام چھوڑ دیتے۔ عقیدے کی وجہ سے ان کی سیٹیاں اور تالیاں بجانا عبادت ہے۔ پھر اس دستور کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ آیت نمبر 36 ہے آپ کے پاس۔ ان الذین کفروا سے آیت نمبر 36 سورہ انفال کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ علیہم حسرۃ ثم لا یغلبون والذین کفروا الا جہنم یحشرون۔ ترجمہ، اور یہ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے روکتے ہیں اور ان کے سوا اور بھی خرچ کریں گے تو آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے معجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ لوگ دوزخ کی طرف جو ہے کیا کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مال جو ہے ان کے لیے عنقریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال خرچ تو ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 37 ہے آپ کے پاس۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب سے آپ کے پاس یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اولئک هم الخاسرون پہ یہ آیت جو ہے سٹاپ ہو رہی ہے، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر بنا دے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبیث یعنی شیطان اور مومنین کو طیب اور خبیث یعنی شیطان کو اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں جو ہے کیا کرے گا، داخل کرے گا، اور یہی لوگ کہتے ہیں کفار جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر کا آپ لوگوں کا خلاصہ۔ نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔